نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة او كما قال تعالى صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سب کے سروں پر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آواز دے کر، ایمان والوں کو ندا دے کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ایمان والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہمارے بندے، تم اس بات کو سنو کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے، اس کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ ہمارے ذمے کوئی نئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوپ دی یا لگا دی ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، تم سے پہلے امتیوں پر بھی، تم سے پہلے نبی کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا، لعلکم تتقون، کہ اس روزے کا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث تلاوت کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال سے کیا مراد ہے؟ روزہ ڈھال یعنی روزہ ڈھال ہے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص تمام برائیوں سے اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، یعنی روزہ اس کے لیے ڈھال، حفاظت کی چیز بن کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اور ہم یہ غور کریں کہ اب تک جو ہم نے روزہ رکھا ہے، کیا اس روزے کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے؟ کیا کبھی 20-25 سال سے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی 50 سال سے روزہ رکھتا ہے، کیا کبھی اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں ہم نے جو روزہ رکھا تھا رمضان کا پچھلے سال یا اس سال جو رکھیں گے، کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ روزہ تمہارے لیے برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیا کبھی اس سے پہلے روزہ رکھ کر ہم نے اپنے آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑا؟ کیا کبھی روزہ رکھ کر ہم نے اپنے کانوں سے غلط سننا بند کیا؟ کیا کبھی روزہ رکھ کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے غلط پکڑنا چھوڑا؟ کیا کبھی روزہ رکھ کر ہم نے اپنے پیروں سے غلط چلنا چھوڑا؟ کیا کبھی روزہ رکھ کر ہم اپنی زبانوں سے غلط بولنا چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ اگر نہیں چھوڑا ہے تو صحیح معنوں میں ہمیں یہ اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ شاید روزے کا جو حق تھا کہ لعلکم تتقون کا، کہ اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے، اور روزہ رکھ کر تمام برائیوں سے، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ ناک سے ہو، چاہے وہ کان سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ پیر سے ہو، جس طرح کی بیماریاں اپنے باڈی لینگویج سے ہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ، آنکھ، کان، ناک ہو، جس طرح سے بھی ہم کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کو یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جانے کے بعد ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے تو صحیح معنوں میں ہم نے روزے کا حق ادا کیا ہے۔ اور اگر نہیں ہوا ہے ایسا تو ہمیں اب جو رمضان مل رہا ہے اس میں بھرپور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف روزہ رکھ کر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور جتنی بھی برائیاں ہم اپنے آنکھوں سے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کرتے تھے، اب اس سے ہمیں عہد کرنا ہے کہ یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے، اس رمضان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی جو پابندی کرنی ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اوپر جیسے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ تمام چیزیں کہ ہمیں ادا کرنے کے لیے، یعنی رمضان کے جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ سحر سے متعلق ہو، چاہے وہ افطار سے متعلق ہو، چاہے وہ تراویح سے متعلق ہو، اور چاہے وہ رمضان کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم نے
بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے اگر وقت گزاریں گے تو شاید اس سے پہلے جو رمضان گزرا ہے وہ بھی ایسے ہی گزرا ہے، اور یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کی یعنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہماری آ رہی رمضان کی، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور اپنے گھر میں جو لوگ ہمارے ماتحتی میں ہیں جن کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کا اپنے گھر کے اندر ایک ٹائم ٹیبل تیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت اٹھنے سے پہلے پورے گھر کے افراد جن کو روزہ رکھنا ہے ان سے کہا جائے، ان کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے، گھر میں لکھ کر لٹکا دیا جائے، کہیں چسپا کر دیا جائے کہ دیکھو صبح سحری میں اٹھنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہمیں ادا کرنا ہے، 2-4 ہی رکعت۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کم سے کم 2-4-5 منٹ اللہ سے گریہ وزاری کر لیں، مانگ لیں کچھ اللہ سے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کا جو وقت ہے اس میں بھی ہمیں صرف رات بھر جگ کر دن میں سونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کچھ نہ کچھ عبادت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے تو قرآن سیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظہر سے لے کر عصر کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں بھی ہمیں صرف رمضان کی افطار کی تیاری نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے ہم سے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیں، اس کے حکم کو بجا لائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے ملا ہے کہ آزادی سے کھایا پیا جائے، آزادی کے ساتھ اس میں خرچ کیا جائے، جو چاہے وہ پہنے، جو چاہے وہ خرچ کریں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ملا ہے کہ صرف کھایا پیا جائے، وقت گزاری کیا جائے، بلکہ رمضان کا مہینہ اس لیے ملا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ پچھلا رمضان ہمارا کیسے گزرا، اس سے پہلے کا کیسے گزرا ہے۔ اب جو وقت ہمارے سامنے ہے ہمیں اس کو اللہ کے فرما برداری، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہو، چاہے کاروبار کے متعلق ہو، جتنا بڑا کام ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہم سب کے اندر اتنی اس کی اہمیت اور اتنی اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ٹائم ٹیبل تیار کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کے کام کے لیے لگاتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں ان سے ملنا ہے، تمہیں ان سے ملنا ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں بھی ہم اپنا وقت دیتے ہیں، لوگوں کو لگاتے ہیں کہ دیکھو مہمانوں کے ساتھ کوئی کمی زیادتی نہ ہونے پائے، جو لوگ بھی آئیں ان کے ساتھ کسی طرح کی کمی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اہمیت ہوتی ہے نا شادی بیاہ کے اپنے کاروبار کی۔ ایسے ہی 11 مہینوں میں ہم نے جو غفلت کے ساتھ وقت گزارا ہے اس کی بھرپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہم اپنے وقت کو برباد نہ کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بھی ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے پورا امید ہے، پورا یقین ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل رمضان میں ضرور تیار کریں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔